نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ العظیم۔ جہیز کی تباکاریاں، جہیز ایک رسم قبیح اور ایک مروجہ جہیز ایک لعنت ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اب آپ کے سامنے دوسری قسط شروع ہے۔ تو دوسری قسط کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ 3 اشکال رکھوں گا، کیونکہ میں نے پہلی قسط کے اندر 21 کے قریب اس کے مفاسد اور برے اثرات، معاشرتی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ رکھے تھے، اور جہیز کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم اور کچھ اور باتیں اہل علم کے 2 موقف آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے تقریباً 3 اشکالات اور ان کے جوابات اور دعوت فکر اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر جہیز یہ ٹھیک نہیں ہے، مروجہ جہیز، تو جہیز فاطمی جو مشہور ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز، تو وہ آپ علیہ السلام نے ان کو کیوں دیا؟ جواب: اگر کوئی قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور حدیث کو اس نے پڑھ رکھا ہے اور سیرت سے اس کو آگاہی ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت کو اس نے پڑھا ہے قریب سے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھا ہے، تابعین کی، تو وہ قطعاً اس قسم کی بات نہیں کرے گا۔ یہ بات سراسر جہالت کے اوپر مبنی اور معمول ہے۔ وجہ: سیر الصحابہ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح معارف الحدیث جلد نمبر 7 صفحہ 660 مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ حضرات، اگر آپ دیکھیں سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، روایات میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ آپ علیہ السلام چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل بھی تھے، ان کے سرپرست بھی تھے، ان کی کفالت فرما رہے تھے، اور آپ کے ہی گھر میں ان کی پرورش گویا ہو رہی تھی، کیونکہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ کے بھائی میرے چچا ابو طالب بڑے غریب آدمی ہیں، تو کیوں نہ ان کا بوجھ بانٹ لیا جائے۔ چنانچہ گئے تھے تو حضرت عقیل ان کے بیٹے حضرت عباس نے پرورش کے لیے لے لیے تھے، تو ان کے دوسرے جو بیٹے تھے علی، ان کو انہوں نے لے لیا تھا۔ تو علی آپ کے گھر کے اندر پلے بڑے اور جو ہے پرورش ہوئی۔ اب ایک طرف گویا ایک طرف جو ہے بیٹا ہے اور ایک طرف گویا بیٹی ہے، اگرچہ چچزاد بھائی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ نبی بھی ہیں، آپ کے روحانی بیٹے بھی ہو گئے وہ، تو اس لحاظ سے ایک طرف بیٹی اور ایک طرف بیٹا تھا، اور ان کا پھر نکاح بھی آپ نے، ظاہر بات ہے ان کا مستقبل کا فیصلہ بھی آپ نے ہی کرنا تھا اس حوالے سے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان جو ہے نکاح پڑھوانا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت حضرت علی سے یہ فرمایا کہ علی اپنے مہر کا انتظام کرو۔ اس وقت ہماری طرح ادار مہر نہیں ہوتے تھے اور ہوائی اور فضائی مہر نہیں ہوتے تھے کہ بس صرف فارمیلٹی کے طور پر لکھ دی اور پھر نہ ادائیگی ہوئی اور قبروں میں چلے گئے، اور یا پھر کہیں تنازع بن گیا تو پھر اڑ گئے کہ عدالتوں تک چلے گئے کہ کوئی مہر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس قسم کی باتیں یہ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ نقد و نقد مہر عام طور پر ان کا رواج ہوتا تھا۔ اب حضرت علی جیسے آدمی کی جو آپ کے گھر کے اندر پلے بڑے ہیں، ان کی حیثیت آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ علی مہر کا انتظام کیجیے۔ علی نے کہا میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو رہنے دو، لے آؤ زیرہ کو جاؤ فروخت کر دو۔ جا کے انہوں نے فروخت کی، کس پر؟ حضرت مختلف لمبا واقعہ ہے تو مختصر کر رہا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 480 درہم میں فروخت ہو گئی، اور یہ وہاں سے 480 درہم لے کر آ گئے، پیچھے پیچھے عثمان بھی آ گئے۔ عثمان نے کہا شادی کا تحفہ تو آپ کو دینا ہے نا میں نے، تو یہ لیجئے شادی کا تحفہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ شادی علی کی خرچ عثمان کا، ماشاءاللہ۔ تو ایک صحابی کے 2-3 مکان تھے، اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مکان میں ان کو رہائش کے لیے دے دوں، چنانچہ مکان کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب 480 درہم آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان 3 صحابہ کو دیے کہ جاؤ جا کر کچھ ضروریات زندگی کا سامان لے آؤ۔ یہ سامان انہی 480 درہموں میں سے بعض درہموں سے خریدا گیا تھا۔ یہ حضرت علی کی اپنے پیسوں میں سے تھا، دولہا کے اپنے پیسوں میں سے تھا۔ یہی ہے جس کو آپ جہیز فاطمی کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ضرورت کی چند چیزیں، کیونکہ جس گھر میں وہ جا رہے تھے
اس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں جاتے تو کتنی پریشانی ہوتی. اس لیے بنیادی جو سامان ضروریات زندگی ہے وہ آپ علیہ السلام نے کچھ چیزیں چادر, مشکیزہ, مشک اور تکیہ, اس کے اندر بھی ازخر گاس بری ہوئی تھی وغیرہ. یہ تقریباً 4-5 چیزیں 6 چیزیں جو مختلف آتی ہیں, یہ آپ علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے کہ جائیں تو مجبور نہ ہو جائیں, اس لیے کچھ نہ کچھ یہ زندگی گزارنے کا سامان ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن خریدا انہی 480 درہموں میں سے, بعض درہموں سے ان 3 حضرات نے جا کے. ٹھیک ہے. پھر کچھ درہم حضرت اسما کو دے دیے کہ آپ ذرا خوشبو لے آئیں تاکہ دلہن کے اعتبار سے عطر و خوشبو وہ استعمال ہو جائے. اور پھر باقی درہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیے گئے. یہ ہے پوری بات. جی اب اس میں کون کہتا ہے کہ جہیز فاطمی حضرت آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے دیا تھا فلاں تھا, تو یہ تو اس میں سے ہو گیا, مہر میں سے یہ چیزیں. تو اب کوئی کہے جی پھر بھی دیکھیں جی انتظام تو ہو گیا نا کہ حضرت جو ہے فاطمہ کو مہر ملا تو فاطمہ کا ہو گیا, جب فاطمہ کا ہوا تو گویا جہیز بھی انہی کی طرف سے آ رہا ہے. نہیں, تو پھر یہ ترتیب تو آپ حضرات کی نہیں ہے. آپ تو مہر تو ہوا میں رکھ دیتے ہیں, برائے نام رکھ دیتے ہیں, اور اس سے مال پورا پورا لے لیتے ہیں, اور بلکہ بعض 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے مار رکھتے ہیں, اور جہیز 5 لاکھ 6 لاکھ کا وصول کر لیتے ہیں, وہ بھی لڑکی والوں سے. تو اس لیے جناب کی بات بالکل یہاں نہیں بنے گی. اور یہ تو ہو گیا, میں نے جہیز فاطمی کے حوالے سے آپ کو جواب دیا ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں, اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا, میں نے وجہ بیان کر دی کہ دونوں آپ کے بچے بچی کی حیثیت سے آپ کے گھر میں پرورش پائی تھی انہوں نے, اور آپ ان کے جو ہے مالی حیثیت کو اچھی طرح جانتے تھے, غربت تھی, یہ چیزیں تھیں, تبھی ایک صحابی نے مال اپنا مکان استعمال کے لیے دے دیے. باقی آپ کی جو بچیاں ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی آپ کی جو بچیاں ہیں ام کلثوم, رقیہ, 3 بچیاں, ان کو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ, ان کی شادیاں بھی آپ کی زندگی میں ہو گئی, آپ نے کیوں نہیں دیا معلوم؟ تو اس وجہ سے نہیں دیا کہ ان کی شادیاں امیروں کے گھر میں ہو گئی تھیں. یعنی حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی وہ ایک مالدار آدمی ہے, اور ادھر سے حضرت عثمان بن عفان مکہ کے سب سے بڑے مالدار تھے مسلمانوں میں, تو ان کے گھر میں رقیہ اور بعد میں ام کلثوم, تو وہ ان کے پاس صاحب حیثیت آدمی تھے دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی مال کے اعتبار سے, اس لیے وہاں پر ان چیزوں کو دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اگر یہ جہیز مستقل یہ جہیز ہوتا اور یہ جہیز کے نام پر مستقل کوئی سنت ہوتی اس موقع کی, تو آپ علیہ السلام اس کو وہاں بھی ضرور آزماتے, ضرور دیتے. تو یہ ضرورت کے تحت دیا گیا, تو یہ اس لیے اس کو سمجھ. اب جب ضرورت کے تحت دیا گیا, لوگ اس کو جہیز فاطمی کے نام پر سنت سمجھتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رسم کو عملاً ترک کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس میں رسم متبنہ حضرت زید کو لوگ آپ علیہ السلام کا بیٹا کہتے تھے, تو حالانکہ معاشرہ کی رسم تھی, شریعت میں منہ بولا بیٹا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان کی بیوی کو جب طلاق ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ علیہ السلام سے نکاح کروا کے یہ معاشرتی رسم لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, قرآن نے کہا ہے نا کہ جیسے مومنوں کے اوپر کوئی حرج کی بات نہ ہو, اس حرج کو دور کرنے کے لیے معاشرتی حرج کو. تو اس سے پتہ چلا کہ جو معاشرہ میں شریعت کے نام پر, اسلام کے نام پر یا مذہب کے نام پر کوئی رسم مذہب کے نام پر مشہور ہو جائے, تو مذہب میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو, تو اس کو عملاً توڑنا چاہیے. جیسے محرم میں نکاح کچھ لوگ منع سمجھتے ہیں شادی کو, تو محرم میں شادی کرنا اہل علم نے لکھا ہے زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ اس رسم کو عمل سے توڑا جا سکے کہ نہیں محرم کے اندر بھی شادی جائز ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گفٹ دینا تھا اور اپنی خوشی کا اظہار تھا اور یہ جائز تھا. اس طرح کی بات ہوتی تو آپ دیگر بچیوں کو بھی دیتے, اور دیگر بچیوں کو جو ہے آپ اس گفٹ میں برابر رکھتے. وہ صرف ضرورت تھی, وقت کی ایمرجنسی تھی, تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ چیز دی. اور یہ چیز بھی اپنی طرف سے نہیں دی, بلکہ یہ اسی مال سے خریدی گئی تھی. میں نے عرض کیا جو حضرت علی نے زرہ بیچ کر 480 درہم لائے تھے. دوسرا اشکال, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر اپنی بچی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ علیہ السلام کی جو بڑی بیٹی ہے, اس کو ہار دیا تھا. اور یہی ہار پھر بعد میں آپ کی بیٹی نے زینب نے اپنے خاوند قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کی رہائی کے لیے بدر میں بھیجا تھا. اور یہ آپ کے گود میں اس وقت امامہ ان کی بچی تھی, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے, اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا یہ وہی ہار ہے جو شادی کے موقع پر زینب کو اس کی والدہ یعنی بیوی حضرت خدیجہ نے پہنایا تھا. اگر تم اجازت دو تو میں آج اس کی بچی یعنی خدیجہ کی بچی امامہ
اس کے گلے میں ڈال دوں؟ تو صحابہ نے کہا بالکل ہماری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو اس کے گلے میں جب ہار آیا تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی شادی کے موقع پر ہار دیا تھا تو یہ ہار آ گیا بطور جہیز کے آ گیا۔ اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جہیز نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وقت یہ مروجہ جو جہیز ہے، اس طرح کی اصطلاحیں یا اس طرح کے شرط اور مشروط سلسلے شادی کے موقع پر نہیں ہوتے تھے، تو آپ کیوں اس کو خواہ پھر آج کے عرف کے اس مروجہ جہیز کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں؟ بلکہ یہ محض مروت کا، محبت کا اظہار تھا جو انہوں نے فرمایا تھا۔ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی سے جاتے ہوئے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو کوئی اپنی طرف سے گفٹ دے دوں، اس لحاظ سے یہ چیز تھی۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے نہیں جی اس طرح نہیں تھا، تو پھر میں اگلی چند باتیں کر رہا ہوں، ذرا ان کو غور سے سن لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے شادی کے موقع پر ولیمہ دیا تھا۔ ولیمہ مرد دیتا ہے کہ عورت دیتی ہے؟ ولیمہ مرد دیتا ہے، عورت نہیں دیتی۔ مرد کا ولیمہ ہوتا ہے مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورت کا ولیمہ نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے نہیں ہوتا، اصول ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت خدیجہ کیوں ولیمہ دے رہی ہیں؟ آپ کی طرف سے، کیونکہ وہ ایک مالدار خاتون ہے تو آپ کی طرف سے ولیمہ دے رہی ہیں۔ تو کیا آج کی دلہن بھی اور دلہن والے بھی یہ کہیں گے کہ ہم خاوند کی طرف سے ولیمہ دینا چاہتے ہیں؟ جی، پھر یہاں بھی ٹھہرے نا ذرا۔ اسی طرح سے خدیجہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو ان کی طرف سے نیابت کے طور پر تحائف بھیجتے تھے تاکہ وہ یہ کمی محسوس نہ کریں کہ خدیجہ ہم سے جدا ہو گئی۔ تو اگر سہیلیوں کو تحائف بھیجتے تھے تو اگر حضرت خدیجہ نے بطور جہیز کا یہ ہار دیا تھا تو باقی بچیوں کو آپ علیہ السلام کو بھی جہیز کے طور پر اس طرح کے ہار دینے چاہیے تھے، کیوں نہیں دیا؟ ادھر سہیلیوں کو اگر تحفے جا رہے ہیں اور آپ کی نیابت کے اندر جا رہے ہیں تو اپنی بچیوں کو پھر یہ سلسلہ حضرت خدیجہ کے یہاں قائم کیوں نہیں رکھا گیا؟ جی، یہ بھی سوال۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضرت زینب کی شادی ہوئی ہے تو حضرت رقیہ کی بھی ہوئی ہے۔ رقیہ سن 5 نبوی کے اندر ہجرت کر کے حبشہ جا رہی تھی، تو اس وقت میں حضرت خدیجہ کی وفات تو 5 سال بعد 10 نبوی میں ہوئی ہے، عام الحزن۔ تو پھر اگر یہ ہار دینا باقاعدہ جہیز تھا تو زینب کو دیا ہے تو پھر رقیہ کو بھی دینا چاہیے تھا نا، ان کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں۔ اور پھر باقی 2 بچیاں سن 2 ہجری کے اندر ان کی نکاح ہوئے ہیں، ام کلثوم اور فاطمہ، وہ تو آپ کی وفات، خدیجہ کی وفات کے بعد جو ہے ان کی شادی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک جواب یہ بھی ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک کسی نے اس ہار کو جہیز کے تصور کے ساتھ شمار نہیں کیا۔ یہ بعض جو ہے جہالت کے پرستار لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ پھر اسی طرح آج بھی لوگ اس عرف میں بھی آپ دیکھیں تو لوگ ماں کی طرف سے جو دیا ہوا تھوڑا بہت زیور ہوتا ہے اس کو جہیز شمار نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے بہت بڑا جہیز دیا، جی جہیز میں چیزیں ذکر کر لیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں جی جہیز بھی دیا ہے اور جہیز کے علاوہ ماں نے اس کو ہار بھی دیا تھا، زیور بھی دیا تھا۔ تو اب دیکھیں زیور کو جدا ذکر کر رہے ہیں اور جہیز کو الگ۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی حیثیتیں جدا ہیں، آج بھی اس عرف کے اندر بھی۔ ایسے ہی یہ جہیز عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ اس جہیز کو پر استعمال کے اعتبار سے سب اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر اجازت کے۔ اس کے سسرال میں وہ سارا جہیز استعمال ہو رہا ہے اور لوگ اس میں یہ لڑکی سے نہیں پوچھتے کہ ہم کرسی پر بیٹھ جائیں، ہم اس بیڈ پر بیٹھ جائیں، نہیں، بغیر اجازت کے بھی وہ کیونکہ ایک استعمال کی عام صورت بنی ہوتی ہے۔ اور زیور لڑکی کا پرسنلی سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نا اس لڑکی کا خاص ہے۔ تو ان دونوں کو آپ ایک جہت سے کیسے دیکھیں گے؟ اسی وجہ سے اگر جہیز کا سامان استعمال کر رہے ہیں تو بلا اجازت بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اگر سسرال میں سے کوئی لڑکی اس کا زیور استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس سے اجازت لے گی، اور اجازت لے کر خصوصی درخواست کر کے وہ دیا جاتا ہے، تو پتہ چلا جہیز کی حیثیت اور بنتی ہے اور اس طرح کے جو سلسلے ہیں وہ اور ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اچھا، اسی طرح حضرت یہ تو ہو گیا دوسرا اشکال، اس کا جواب۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ حضرت حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اصحمہ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے پڑھوایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ نکاح کروا دیں، کیونکہ ان کے خاوند عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے تھے، اور پھر یہ جو ہے وہیں رہتی تھی۔ رملہ ان کا نام تھا، ام حبیبہ ان کی کنیت ہے، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں۔ تو پھر ان کو جب پیشکش کی گئی تو انہوں نے قبول کر لی، تو نجاشی بادشاہ نے ان کا نکاح آپ علیہ السلام سے خود پڑھوایا، اور 7 درہم اپنے شاہانہ انداز سے انہوں نے جو مہر رکھا تھا 4000 درہم رکھا تھا۔
4000 درہم شاہانہ انداز سے خود ہی رکھا، خود ہی ادا کر دیا آپ علیہ السلام کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے تحفے تحائف اور بہت زیادہ سامان بھی اس نے دیا تھا۔ تو کچھ دیکھیں گی جہیز، تو عقل سے آدمی کو کام لینا چاہیے کہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، نجاشی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ تو ایک درمیان میں سفیر اور وکیل کی حیثیت سے تھے، ثالث تھے۔ تو اگر ثالث اپنی طرف سے کوئی آدمی اپنے تبرع کے طور پر تیسرا آدمی اٹھ کے اگر دولہا اور دلہن کے علاوہ اس خاندان سے باہر سے کوئی آدمی اپنی طرف سے دیتا ہے تو کس نے منع کہا ہے اس کو؟ لیکن اس طرح کے سلسلے ہوتے کب ہیں؟ شاذ و نادر، کون اس طرح کرتا ہے؟ تو یہ تو یعنی عام معاشرتی رسم اس پر بات ہو رہی ہے جس میں دولہا اور دلہن کی طرف سے ہی معاملات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح تو آپ دیکھیں جوا ناجائز ہے نا، کہ دو آدمی کھیل رہے ہیں تو جو ہارے گا وہ پیسے دے گا، تو یہ تو جوا ہے نا، دونوں میں سے جو بھی دے گا ہار کر۔ لیکن ایک تیسرا آدمی کہتے ہیں دونوں کھیلو، جو ہار گیا اور جو جیت گیا میں اس کو پیسے دوں گا، تو یہ تو جوا نہیں ہے۔ تو ثالث جہاں داخل ہو جاتا ہے وہاں معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ کام نجاشی نے کیے، اور جو خالصتاً اپنے شاہانہ انداز کے لحاظ سے مروت اور صلہ رحمی کا صلہ جو ہے اس کا عطیہ کا عمل تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز نہایت مذموم ہے، کون؟ یہ مروجہ مہر، کہ مرد عورتوں کی دولت پر نظر رکھے اور زیادہ جہیز کی لالچ کریں۔ ایک جگہ فرمایا انہوں نے کہ نکاح نکاح ہونا چاہیے، نہ کہ تجارت اور جوا۔ جی، مروجہ جہیز کے بارے میں امام غزالی احیاء العلوم کے اندر کتاب آداب النکاح صفحہ نمبر 65 کے اندر یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، امام سفیان ثوری کتنی بڑی شخصیت ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرنے والا شخص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیا لائی ہے، کیا مطلب جہیز کا سامان وغیرہ، دولت، تو سمجھ لو کہ وہ شخص چور ہے۔ یہ بھی احیاء العلوم کے اندر ان کا یہ قول نقل ہے۔ تو اس حوالے سے اور بھی اگر آپ چیزیں کچھ دیکھیں، عجیب بات یہ ہے کہ کسی اجنبی کو کوئی چیز تبرعاً اور گفٹ میں دی جائے یا صدقہ دیا جائے، تو اگر وہ تشہیر کریں تو وہ جس قسم کا آدمی بھی وہ برا سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی چیز اگر دی ہے تو پھر یہ تشہیر کیوں کر رہا ہے، میری عزت نفس مجروح کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بیٹی کو چیزیں دے کر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں نے بچی کو کچھ دیا۔ بھائی لوگوں کے اوپر کیا احسان چڑھایا ہے آپ نے؟ تو لوگوں کو سٹال لگا لگا کے دکھاتے ہیں فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، اور وہ بھی خوش ہوتی ہے کہ مجھے یہ دیا۔ تو اگر کسی کو کوئی آدمی کوئی چیز دے، کسی عالم کو کوئی چیز آدمی تحفہ میں دے مولوی صاحب کو، اور صبح کہے جی لوگوں کے سامنے میں نے آپ مولوی صاحب کو یہ چیز دی ہے، تو مولوی صاحب خفا ہوں گے، خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ لیکن بیٹی داماد کو یہاں غصہ نہیں آتا کیونکہ رسم ایسی بن چکی ہے اور یہ چیزیں۔ تو ایسے ہی جو ہے کہتے ہیں نا کہ اگر نہ دیں آدمی اس طرح کے مروجہ جہیز، اور اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو جو اس کا حصہ ہے اس کو وہ دے دے، چیک دے دے، تاکہ وہ چیک اس کے پاس ہو اور دولت اس کو جو ہے اس کی حصہ جو ہے وہ بینک کے اندر پڑا ہو، وہ دکھا دے۔ اگر کسی کو بہت شوق ہو تو اس کو کہے یہ لے لو، چاٹ لو اور اس کی مووی بنا لو، اور اس قسم کی چیزیں۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بڑی زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے معزز مہمان انسان کی زندگی میں جو آتا ہے وہ یہی دلہن ہوتی ہے، کہ جو سب کے سروں کے تاج بن کر اس وقت وہ محفل کی میر کارواں گویا بن کر آ رہی ہوتی ہے۔ اور انداز دیکھیں ذرا اس کے آنے کا، یہ ہوتی تو ساری مجلس کے لیے وہ سب سے معزز مہمان، لیکن گویا اس کو زبان حال سے کہا جا رہا ہوتا ہے بستر اپنا لانا، تکیے سرانے اپنے لانا، پلیٹیں، صوفے، ڈنر سیٹ، ساری چیزیں اپنی لے کے آنا، کیونکہ تم جو ہے مہمان بڑی زبردست قسم کی مہمان ہمارے یہاں آ رہی ہو، سب کچھ اپنا لے کے آنا، اپنے بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے چیزیں اپنی لے کے آنا، اور تمہارے اپنے آدمی آئیں گے تو وہ بھی انہی پر بیٹھیں گے، تو اپنا انتظام خود کر کے آنا ہے، معزز مہمان ہے۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ایک ترتیب ہو رہی ہے۔ بلکہ ایک لطیفہ اس پر سناؤں کہ چند دن پہلے مانسرہ کے اندر یہ لطیفہ ہوا، اور یہ ہوتے ہیں اس طرح کے لطیفے کہ ایک لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو کہہ دیا کہ کمرے کا آپ ناپ دے دیں، قالین اور پردے ہم نے آپ کو لے کے دینے ہیں، وہاں لگا دیں تاکہ پہلے سے سیٹ اپ بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وارے نہیں آ رہے ہو گئے، انہوں نے پورے گھر کے سارے کمروں کا اندر باہر برآمدے ہر طرف جو ہے قالین کا ناپ اور پردوں کا ناپ دے دیا۔
بڑے حیران پریشان ہو گئے، آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے لڑکی والے، ہم نے تو صرف کمرے کا کہا تھا۔ شرم کے مارے بےچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو اتنا ہم خرچہ کہاں سے لائیں گے، لیکن مجبور ہو کر اپنا شرم چھپانے کے لیے، شرم نبھانے کے لیے پھر ان کو یہ کام کرنا پڑا، لیکن بہت پریشانی سے وہ دوچار ہوئے۔ تو اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دعوت فکر اس حوالے سے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہر شخص ہمیں کرنا کیا ہے اس حوالے سے، ہر شخص اپنے گھر سے شروع کرے، اس رسم کو ختم کرے، اس کی یہ مفاسد سامنے لوگوں کے سامنے رکھے اور بیان کرے، جس کو اللہ نے موقع دیا ہے اس حوالے سے، اور اس کو جو اللہ نے قوت بیان دی ہے، تو اپنے گھر سے شروع کرے، اس رسم کو ختم کرے۔ نمبر 2، علاقے کے سطح پر، علاقائی سطح پر عمائدین کو ان کے ذہنوں میں لائے، ان کی تربیت کرے اس حوالے سے، اور وہ اس رسم کو ختم کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں، بلکہ اس کا خاتمہ معاشرے کی رسم اور ریت بنا دیں کہ بھائی یہ چیز نہیں ہوگی، یہ ہماری یہاں کے علاقے کی ریت ہے۔ نمبر 3، حکومت کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس معاشرے کے اندر ایک باقاعدہ اصلاحی معاشرہ کا ایکٹ بنا کر اس قسم کے جتنے بھی بحران والی رسمیں ہیں، غلط رسمیں ہیں، قبیح رسمیں، ان کو ختم کروانا چاہیے۔ اب ہمیں بچیوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو بچیوں کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بچی کو اچھی دینی تعلیم اور کچھ دنیاوی اگر دینی ہے تو میٹرک تک، ان چیزوں تک، اس سے زیادہ جو ہے اس کو نہ رکھا جائے، اور جو ہے اس ترتیب سے، اور پھر اس کو پرائیویٹ اگر کروانا ہے تو ایم اے وغیرہ پرائیویٹ، لیکن ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس سے بے حیائی کے راستے کھلے ہیں، ہر طرف لڑکیاں بے حیائیاں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر اللہ نے عقل دی ہو، غیرت دی ہو، ضمیر دیا ہو، تو ان چیزوں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ حیران ہوتے ہیں آدمی، اچھے خاصے دیندار غازی نمازی بھی آج جو ہے بس نہیں بچوں کا حق ہے تو بچیوں کا بھی آ کے بہت پڑھائیں گے، بھائی بچیوں کا حق ہے، آپ ان کو جو ہے دنیاوی تعلیم دیں، میٹرک تک دے دیں، پرائیویٹ ایم اے کروا دیں وغیرہ، ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو عالمہ بنائیں، فاضلہ بنائیں، ان کو جو ہے قرآن اچھی طرح سیکھنے سکھانے والا جو ہے وہ تجوید والے قاریہ اس طرح بنا دیں، اور ان کو فن سکھائیں، ہنر سکھائیں، ان کو جو ہے سلائی کڑھائی وغیرہ یہ چیزیں سکھائیں، اور گھریلو امور جو ہیں جو ان کو آتے ہی نہیں ہوتے وہ سکھائیں ان کو، تاکہ وہ جا کے آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب نہ بنے اور بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اور صبر و شکر، تقوی، اخلاص، خلوص، اس کی قناعت، صبر، اس قسم کی صفات ان کو سکھائیں، اور باقی دین اور دیندار گھرانے کا انتخاب ان کے لیے کریں، اور ممکن ہو تو اپنی زندگی میں اپنے اساسوں میں سے حصہ اس کا مساوات کے لحاظ سے پورا حصہ لڑکے کے برابر گفٹ اس کو کر دیں، جائیداد ہو غیر منقولہ تو وہ اس کے نام کر دیں، اور اگر غیر منقولہ یعنی منقولہ چیز ہو یعنی پیسے رقم وغیرہ تو اس کا اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں رکھ دیں، اگر خطرہ ہو کہ کہیں اکاؤنٹ سے کوئی نکلوا نہ دے زبردستی یا برغلا کے، تو آپ جوائنٹ اکاؤنٹ جو کھلوا دیں، اپنا نام لکھ دیں اس کے اندر ساتھ، اور جب تک آپ کا سائن نہیں ہوگا پھر بھی نہیں نکال سکیں گے، تو اس کے اکاؤنٹ کے اندر یہ چیزیں ہوں، اس کو اس ترتیب سے جو ہے جتنا مخفی طریقے سے ہو، اس کو لوگوں کے سامنے یہ ہو کہ بس رخصت کر دیا جی، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کیا گیا تو اس ترتیب سے، باقی جو ہے چیزیں جو اس کا حق ہے اس کو مخفی طریقے سے اس کو دے، جو ہے اس ترتیب سے۔ ہم جب کسی کو اس کا جائیداد کا حق دیتے ہیں میراث میں تو لوگوں کے سامنے تشہیر کر کے تو نہیں دیتے نا، وہ تو اسی ترتیب سے مخفی طریقے سے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اصل حیا سکھانا، پردہ سکھانا، عفت وغیرہ یہ چیزیں، مروت ادب وغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔